بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آپ کے جو میسیجز ہیں ہمیں لکھے ہوئے تو آتے ہیں، ساتھ بیچ میں کبھی کبھی یہ بھی آتے ہیں جیسے السلام علیکم سر، کافی ٹائم سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں اور ویڈیو دیکھ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ اس بارے میں آپ ویڈیو بنائیں. ہو سکتا ہے میری جیسی بہت سی لڑکیوں جن کی یہ پرابلم ہو کہ شادی کے بعد جب ہسبینڈ ہماری امی کے ساتھ تھوڑی سی ہنس کے بات کرتے ہیں یا سسرال والے تھوڑے سے میٹھے بنتے ہیں تو ہماری مائیں بجائے کہ ہمارا پردہ رکھنے کے اپنی بیٹیوں کی کوتاہیاں کمیاں کیوں بتانے لگ جاتی ہیں؟ کیوں ان کے ہی سسرال والوں سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی تو ہے ہی ایسی، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، آپ تو یہ وہ. یعنی کہ اس چیز سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اور اپنی ہی سسرال والوں کے سامنے جو بیٹی ٹھیک ہے اگر اس کو گھر کے کام نہیں آتے، کوکنگ وغیرہ نہیں آتی، اور وہ اپنے سیکھنے کی کوشش کرتی ہے اپنی چیزوں پہ، مطلب کہ میری چیزوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرے، اور آپ کی ویڈیوز زیادہ دیکھنے کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ساری چیزیں اپنے آپ سے دور کرتی ہے. لیکن مائیں جو ہیں پکڑ پکڑ کے انہی باتوں کو بار بار سسرال والوں کو بتائیں. تو ایسی ماؤں کے لیے ایک ویڈیو بنائیں. اور دوسرا، جب گھر میں کوئی رشتہ وغیرہ بھی آتا ہے تو رشتے والوں میں سے بھی اگر کوئی لڑکا ہنس کے بات کر دے تو مائیں اپنی ہی بیٹیوں کی کوتاہیاں اس ٹائم کیوں بتا رہی ہوتی کہ سونے جیسا سوال ہے، بہت اہم، چونکہ یہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو پرابلم ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مائیں بنیادی طور پر انوسینٹ ہوتی ہیں اور معصومیت میں انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں بھی تھوڑی اپنی طرف سے اپنائیت کا اظہار کرتا ہوں. وہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہیں، یعنی ان کی کوئی نیت بری نہیں ہوتی، نہ ماؤں کو عقل کی کمی ہوتی ہے، مگر وہ سمجھتی یہ ہے کہ یہ کرنے سے ان کے ساتھ تھوڑا لائزان بہتر ہو جائے گا، ہمارا اعتماد کا رشتہ بن جائے گا. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، لڑکوں کی مائیں بھی کبھی کبھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. لڑکے بہت مائنڈ کرتے ہیں، یعنی آپ ان کے بچپن کی، جوانی کی، شادی کے بعد جب رشتہ بہت گہرا اور مضبوط ہو جائے تو پھر تو چلیں کچھ چل جاتا ہے، لیکن ابھی بالکل شروع میں ابھی رشتے کی کوئی شیپ ہی نہیں نکلی ہوتی ہے کہ تعلق پر گانٹھ ہی بندھی ہوتی ہے. تو ایسے میں یہ اپنی بیٹی کی جب بھی آپ کمی بتائیں گے، کمزوری بتائیں گے، خرابی بتائیں گے تو یقین مانیے کہ بچیوں کو سہنا پڑتا ہے. سو اے پیاری ماؤں، ہو بہت عقل مند اور بہت پیاری، اور میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. ممکن ہے، بلکہ یقیناً ہم کہہ لیتے ہیں، آپ اپنی بچیوں کے لیے رستہ آسان کرنے کے لیے، رشتہ آسان کرنے کے لیے، اور اپنے داماد یا اس کے گھر والوں کے دل میں اپنی بچی کی انوسینس، معصومیت، اس کی جگہ بنانے کے لیے اس کی باتیں بتا رہے ہو. اس نے یہ غلطی کی تھی، اس نے کھانا پکایا تھا، اس کی شکل یہ ہو گئی تھی، اس کا ذائقہ یہ ہو گیا تھا، باقی لوگ تھو تھو کرنے لگے تھے، فلاں کو وامٹ ہو گیا تھا، فلاں کو اتھو لگ. اب جتنی بھی یہ چیزیں بتائیں گے، ایک لمحے کے لیے رکیے. آپ کسی جگہ جائیں اور جا کے فرض کریں آپ یہ برش لیں، اور کیا کوئی دکاندار کہے گا کہ یہ نہ لیں، یہ جاتی ٹوٹ جائے گا؟ یا کبھی کوئی یہ کہے گا کہ اس کے یہ جو دندانے ہیں یہ عام طور پہ چبھتے ہیں؟ بس مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اسی طور پہ آپ فرض کریں کہیں سے گلاسز لینے جاتے ہیں تو کیا کوئی دکاندار کہے گا مت لے، جاتے دھندلے ہو جائیں گے، نظروں میں کچھ نہیں آتا، آپ 2,500-3,000 روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی خرابی تھی، یہ بھی خرابی تھی، میں نے بڑی مشکل سے ابھی تو کپڑا پھیر کے اس کو صاف کیا، اس میں سے کچھ عرصے بعد اپنے آپ یہ ڈم ہو جاتا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی بھی کوئی کھانا کھانے جائے تو وہ خرابیاں نہیں بیان کرتا، خوبیاں بیان کرتا ہے. انسانی رشتوں میں جب ہم جاب پہ بندہ رکھ رہے ہوتے ہیں یا جاب دے رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ کیا اپنی خرابیاں بیان کرتے ہیں؟ اپنی پرسنالٹی کی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو دوسرے کے دل میں کھب جائیں، دوسرے کے دل میں الٹا رد عمل پیدا ہو. ابھی جو ہم نے انسانوں میں دیکھا کہ جہاں آپ کے رشتے نئے نئے ہوتے ہیں، یہ تو آگے سے ان جملوں کو سنبھال لیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ڈنڈا اور ہتھیار بنا کے آپ کی بیٹیوں کے پہ سر پہ مارتے ہیں تانوں کے طور پہ. بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو کمپلیمنٹ کے طور پہ لے کے، ہاں گئے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے بڑی مزے مزے کی باتیں بتائیں. ہو سکتا ہے مزے مزے کی باتیں ہوں، لیکن بعد میں جب وہ مس یوز ہوتی ہیں تو بہت بھاری پڑتی ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا جی، یہ مسز کلثوم کہتی ہیں کہ مجھے وہ چاہیے
फेस सीरम, तो क्या मेरा चेहरा भी बेबी गर्ल की तरह हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? यानी आप उस उम्र में तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन उसके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, उसकी जो ग्रेस है, लुक है, जो चमक है, जो शाइन है, वो बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, इन दिनों तो डॉक्टर साहब बता रही थी कि धड़ाधड़ बन रहे हैं सबसे ज़्यादा, चूँकि सर्दियाँ हैं तो ऑर्डर्स ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम के और आ रहे हैं साबुन के। तो आप हाँ, एक वो बता रही थी उनकी जो है क्या उसे कहते हैं, स्क्रब के, तो आप स्क्रब भी मंगवाइए, गर्दन को, बाजुओं को, हाथों को, उनको नीट एंड क्लीन कीजिए। दूसरा ये मंगवाइए, ये है जनाब नाज हब्स का ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, कुदरत का लम्स, और इसमें बहुत सारे जो ऑयल्स हैं और जो होते हैं हब्स वो हैं। 034165782626 इस पे कॉल कीजिए, मंगवाइए और मज़े से इस्तेमाल कीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम्प्स और जंप्स आने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो। कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स पेश करते हैं मोटापे का यकीनी इलाज। 3 माह रिवायती चाय की जगह इस्तेमाल करें ओबेसिटी, दिन में 2 बार। कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर ओबेसिटी। मोटे लड़के और लड़कियों के लिए शानदार तोहफा, अब कोई आपका मजाक नहीं उड़ा सकेगा। कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स 100% कुदरती और खालिस। इट्स नौशीन नाज प्रोडक्ट, अभी ऑर्डर कीजिए 0341 6578 626।